بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ یار میرے ساتھ چلا کرو تو کم سے کم چہرہ تو کھولیا کرو، اتنے مان سے میں نے تم سے ملنے کا پروگرام بنایا اور تم ہو کہ پورا شامیانہ ڈال کر آ گئی۔ اپنے اوپر ہمارا نکاح ہو چکا ہے، شانزے اب مجھ سے کیا پردہ؟ ارسلان شانزے پر غصہ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ ارسلان آپ تو میرے محرم ہیں، لیکن یہاں آس پاس تو سب نامحرم ہی گھوم رہے ہیں۔ نکاح ہو چکا ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ آنے پر بھی راضی ہو گئی، ورنہ مجھے رشتے ہونے کے بعد اس طرح کا گھومنا پھرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ شانزہ اپنا نقاب اتارے بغیر ارسلان سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، چلو ڈنر پر تو جا ہی رہے ہیں، اب ریسٹورنٹ پر تو کھول لینا اپنا یہ نقاب۔ شانزہ کچھ کہے بنا ارسلان کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر بھی شانزہ حجاب میں بیٹھی رہی، کیونکہ پورا ریسٹورنٹ فل تھا اور اس کے ماں باپ کی تربیت ہی نہیں تھی کہ ایسی وہ راستے بھر اپنی نمائش کرتی جائے۔ ارسلان کا موڈ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا 1 مہینے پہلے نکاح ہو چکا تھا اور اب شادی ہونے والی تھی۔ مایوں سے 1 دن پہلے ارسلان بڑوں سے اجازت لے کر شانزہ کو آج ڈنر پر لے کر آیا تھا، پر اس کی حرکت کی وجہ سے ارسلان غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ ارسلان نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی شانزہ ارسلان سے سوری کرتی رہی، اپنی مجبوری بتاتی رہی، پر ارسلان خاموش رہا۔ کھانا کھاتے ہی اس نے شانزہ سے کوئی بھی بات کیے بغیر اس کو گھر ڈراپ کر دیا۔ شانزہ اور ارسلان آپس میں کزن تھے، کچھ مہینے پہلے ہی ان کا رشتہ پکا ہوا اور ابھی 1 مہینے پہلے ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ارسلان نکاح کے بعد پہلی دفعہ شانزہ کو باہر لے کر آیا تھا، لیکن شانزہ کے حلیے کی وجہ سے ارسلان غصے میں کھانا کھاتے ہی شانزہ کو گھر چھوڑ گیا تھا، ورنہ اس کا ڈنر کے بعد سی سائڈ جانے کا پروگرام تھا۔ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے ارسلان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ سمندر کے کنارے ننگے پیر چلے اور بات کرتے ہوئے شانزہ کی زلفیں بھی ارسلان کے چہرے سے ٹکرائیں، لیکن شانزہ کی حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنی اس پہلی ڈیٹ پر بالکل بھی انجوائے نہیں کر سکا۔ 1 ہفتے میں ان دونوں کی شادی ہو جانی تھی۔ ارسلان سوچ چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، شادی کے بعد وہ شانزے کو اپنے حساب سے لے کر چلے گا۔ ساری تقریبات خیر و عافیت سے انجام پائی۔ شادی کی تقریبات میں بھی شانزہ کے پیرنٹس نے پردے کا اہتمام کرایا ہوا تھا۔ ارسلان اکیلے ہی پورے وقت اسٹیج پر بیٹھا رہا، جبکہ شانزہ لیڈیز کی طرف اسٹیج پر تھی۔ بہت مشکلوں سے ارسلان ضبط کیے بیٹھا تھا، وہ اپنی شادی کو بالکل بھی انجوائے نہیں کر سکا۔ اس کے مطابق کیسی شادی تھی جہاں نہ ڈھولک بجی اور نہ ہی تالیوں کی گونج۔ دولہا دلہن کی انٹری ہوئی، آخر کار وقت تمام ہوا اور حجاب کے اندر ہی شانزے رخصت ہو کر ارسلان کے گھر آ گئی۔ چلو آج ہم باہر ڈنر کریں گے۔ ارسلان شانزہ کے سجے سجائے روپ سے آنکھوں کو ذخیر کرتے ہوئے اور اس کے پرفیوم کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ شرم کے ڈھیر سارے رنگ شانزہ کے چہرے پر آ گئے، وہ نروس سی ہو کر بال سمیٹتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں عبایا پہن کے آتی ہوں۔ شانزہ آگے ہی بڑھنے لگی تھی کہ ارسلان نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تم عبایا پہن کر نہیں جا رہی ہو اور بال باندھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، آج سے تم اس طرح چلو گی میرے ساتھ ہر جگہ۔ ارسلان کی بات سن کر شانزے کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ارسلان، میں ایسے کیسے؟ بس شانزہ بہت ہو گیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ شادی کے بعد میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اور پھر ارسلان شانزہ کے آنسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
اسے کھینچتا وہ باہر کی طرف لے گیا۔ پورے راستے بائک پر شانزے بہت مشکل سے عبایا کے بغیر بیٹھی۔ ارسلان نے اسے اتنی اجازت دے دی تھی کہ وہ صرف سر پر دوپٹہ لے سکتی ہے، لیکن ڈنر پر ارسلان نے زبردستی شانزہ کا سر سے دوپٹہ اتروا دیا تھا۔ شانزے بہت نروس ہو کر بیٹھی تھی۔ لوگوں کی نظریں اس کو اپنے لباس کے آر پار جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس آج ارسلان بہت خوش تھا۔ ڈنر سے فارغ ہو کر وہ اسی طرح کھلے بال سے ہی شانزے کو لے کر باہر آ گئے اور بائک سیدھی سمندر کی طرف موڑ دی۔ رات 12 بجے کے قریب وہ لوگ سمندر پہنچے۔ اس وقت وہاں لوگوں کا رش کافی کم تھا۔ شانزے تو ویسے ہی حجاب کے بغیر کہیں نہیں جاتی اور آج وہ حجاب کے بغیر، وہ بھی رات میں، کھلے بالوں والی وہ سمندر کے قریب بیٹھی تھی۔ اپنے رب سے نافرمانی کرنے پر شانزے کا دل رو رہا تھا، لیکن ابھی فی الحال وہ ارسلان کی بات نہیں ٹال سکی۔ شانزے نے دل میں یہی سوچا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے ارسلان کو سمجھا لے گی۔ اب ارسلان اس کا ہاتھ پکڑ کے سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کی خواہش کے مطابق شانزے کی زلفیں بھی ارسلان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لوگوں کا رش بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ شانزے کو اب ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ارسلان بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اس وقت اچانک ارسلان کو اپنی شرٹ کے کالر پر سختی سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو 4-5 لڑکے اس کے روکنے کے لیے اس کی شرٹ دبوچتے ہوئے۔ شانزہ تو خوف کے مارے چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سنسان رات میں وہ لڑکے کیا سے کیا نہ کر دیتے۔ ان میں سے ایک لڑکا ارسلان کو دھکا دے کر نیچے گراتا ہے، جبکہ ایک لڑکا آگے بڑھ کر شانزے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ شانزے بری طرح رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا گلے میں دوپٹہ بھی سلپ ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ ارسلان اٹھنا چاہتا ہے، لیکن سمندر کی آتی لہر سے وہ سلپ ہو کر دوبارہ نیچے گر جاتا ہے۔ واہی بہت ٹائٹ پیس ہے یار، لگتا ہے کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے دونوں کی۔ ابھی تو یہ لڑکی زیادہ میلی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ لڑکی، ان میں سے ایک لڑکا دوسرے لڑکے کی طرف دیکھ کر شیطانہ ہنسی اچھالتا ہے۔ شانزے خوف سے چیخنا شروع کر دیتی ہے، ارسلان مجھے بچا لو پلیز۔ دل میں جتنی اس کو صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ پڑھتی جاتی ہے اور اپنے رب سے مدد مانگتی ہے۔ اس سے پہلے مکمل حجاب میں کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن آج وہ بغیر پردے کی نکلی تو نہ صرف کتنی غلیظ نگاہیں اس پر پڑی، بلکہ ان گنڈوں نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے اسے چھوا بھی۔ ان لڑکوں کو شانزے کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ارسلان تیزی سے بھاگتا ہوا اس لڑکے پر جپٹا جس نے شانزے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ارسلان کے کیے گئے حملے سے وہ لڑکا نیچے گر پڑا۔ اس لڑکے کے ہاتھ سے شانزے کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ شانزے کا ہاتھ جیسے ہی چھوٹا، شانزے تیزی سے اکا دکا لوگوں کی طرف بھاگی جو دور سے نظر آ رہے تھے۔ دوسری طرف اور لڑکے اب ارسلان کی درگت بنا رہے تھے، جبکہ ایک لڑکا شانزے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شانزے کو لوگوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ لڑکا پیچھے واپس اپنے دوستوں کی طرف گیا۔ شانزے کی بات سن کر دور سے لوگ ارسلان کو بچانے کی غرض سے اس کی طرف آنے لگے۔ جبکہ ان لڑکوں نے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ لڑکے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ لوگوں نے ارسلان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ارسلان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ شرمندگی کی نگاہ سے شانزے کو دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کر کے اس نے شانزے کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے معاف کر دو شانزے، اگر تم لوگوں کو وہاں نہ بلاتی تو میں تمہاری عزت کا محافظ ہوتے ہوئے بھی تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر پاتا، اور کرتا بھی کیسے جب میں نے ہی کھلے عام لوگوں کو دعوت دی کہ وہ تم پر غلیظ نگاہ ڈالیں۔ صرف میری ہی وجہ سے ان گنڈوں کے غلیظہ ہاتھوں نے تمہیں چھوا۔ اپنے سکون کے لیے، تمہیں تیار دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں کھلے عام بازاروں میں گھمایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کبھی بھی حجاب کے بغیر باہر نہیں نکلی،
اور پتہ مجھے جب لگا جب تمہیں کسی نے غلط نگاہ سے دیکھا تو اس وقت میرا خون کھول گیا، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر اللہ کی یہ بھی مدد نہ ہوتی تو شانزے وہ تو مجھے مار کے چلے جاتے اور تمہیں بھی ساتھ لے جاتے۔ یا اللہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، میرے مولا مجھے معاف کر دینا۔ ارسلان اب آواز کے ساتھ رو رہا تھا، پلیز شانزے تم بھی مجھے معاف کر دینا، جانے انجانے میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تمہیں با پردہ سے بے پردہ کر کے میں بھول گیا تھا کہ تم پر غلیظ نگاہیں بڑی ہوں گی تو سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمیشہ ایک عزت دار محافظ بن کے تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا۔ ارسلان نے شانزے کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے معافی مانگی تو شانزہ نے بھی اسے کھلے دل سے معاف کر دیا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر کر ارسلان کے سینے سے لگ گئی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔